السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو احد ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ باقی کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کا جوڑا رات کو بنایا ہے، صبح کا جوڑا شام کو بنایا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت کو بنایا ہے، غم کا جوڑا خوشی کو بنایا ہے، ہر چیز جوڑے میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا جوڑا عورت کو بنایا ہے، عورت کا جوڑا مرد کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں میں سکون رکھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اٹریکشن ایک مرد اپنی بیوی کے لیے، ایک مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے جو ایک کشش، ایک محبت، ایک الفت محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ الفت، یہ محبت ہم نے ڈالی ہے تمہارے درمیان میں۔ الحمدللہ ہمارا دین بہت ایڈوانس دین ہے، بہت ہی روشن خیال دین ہے۔ اس سے زیادہ روشن دنیا کے جتنے بھی مذاہب آپ دیکھیں گے نا، ہر مذہب دنیا کا یہ کہتا ہے بھائی عورت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ ہر مذہب انسان پر یہ پابندی لگاتا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے تو عورت سے دور ہو جاؤ، عورت تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ اس لیے ہر مذہب میں تقوی اور دینداری کا تقاضا یہ کہ آدمی شادی نہ کرے، ہے نا۔ ہر مذہب میں تجرد کی زندگی گزارنا، بغیر نکاح کے زندگی گزار دینا، یہ تقوی، نیکی اور دینداری سمجھا جاتا ہے ہر مذہب میں۔ اس لیے ہر مذہب کے مذہبی رہنما شادی نہیں کرتے۔ عیسائی مذہب میں دیکھیں جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، جو ننز ہوتی ہیں وہ شادیاں نہیں کرتی ہیں۔ ہندو مذہب میں دیکھیں تو جو بہت ان کے پنڈت ہوتے ہیں، نیک دیندار، وہ ان کے حساب سے بال برہمچاری بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، گھر خاندان کا، بچے بیوی سب کو چھوڑ کر کے کہیں پہاڑوں کی چوٹی پر یا کہیں جنگل میں جا کر کے وہیں موکش کی پراپتی کے لیے تپسیا میں لگے رہتے ہیں۔ بدھسٹوں میں دیکھیں آپ، جو ان کے بھکشو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے۔ ہر مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اوپر والے کے قریب ہونا ہے تو شادی مت کرو۔ ہاں، ایون حضرت حوا کے بارے میں تو عیسائی کہتے ہیں کہ سارے فتنے کی جڑ جو ہے وہ حضرت حوا ہی، نعوذ باللہ۔ ایول جو کہتے ہیں نا وہاں پہ، ایول یعنی شر، وہ ایو سے ہی نکلا ہے۔
کہ حضرت حوا ہی تھی نوز باللہ جنہوں نے حضرت آدم کو بہکا کر کے وہ پھل کھانے پہ مجبور کیا. قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے حضرت آدم کو بہکانے والا شیطان تھا. بائبل کہتی ہے کہ شیطان نے حوا کو بہکایا, حوا نے آدم کو بہکایا. قرآن مجید کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان, دونوں کو بہکایا شیطان نے. تو ہر مذہب یہ کہتا ہے بھائی عورت, شادی, نکاح, بچے, یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. ہمارا دین الحمدللہ اتنا ایڈوانس دین ہے, اتنا روشن خیال دین ہے. ہمارا دین کہتا ہے نکاح سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا, بلکہ نکاح کر کے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, بندہ جب شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو ہر خرچ پر تمہارے اجر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے اس پر بھی تم کو اجر ملتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے گا. بیوی پہ جو خرچ کرتے اس خرچ پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. حتیٰ کہ بیوی سے جو ہم بستری کرتا ہے بندہ, اس ہم بستری پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی سے جو ہم بستری کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسی شہوت کی تکمیل کے لیے کوئی حرام راستہ اختیار کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حرام کے بجائے حلال کا رخ کیا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا. اتنا ایڈوانس اور ان لائٹڈ اور جس کو کیا کہتے ہیں روشن خیال دین آپ کہاں ملے گا آپ کو. ایک بار ہم لوگ اسٹریم میں تھے تو ایک کوئی سناتنی آیا تو اس نے بولا اسلام بہت ہی روکھا سوکھا دین ہے, اس میں رومانس کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے, بہت ہی پھیکا دین ہے. میں نے کہا بھائی اسلام سے زیادہ رومانس کے لیے اسکوپ کہاں ہوگا؟ یہاں تو اتنا اسکوپ ہے کہ آپ ایک نکاح کریں اور آپ کی جو رومانٹک فیلنگ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ مکمل نہیں ہو پا رہی تو آپ 2 کر لیں, 2 سے نہیں ہو رہی 3 کر لیں, 3 سے نہیں ہو رہی 4 کر لیں. یہاں تو 4 نکاح کی گنجائش رکھی گئی ہے, اس سے زیادہ رومانس کے لیے اسکوپ اور کہاں ہوگا؟ لیکن وہ حلال کے دائرے میں رہ کر کے. ہمارے دین میں اور دوسرے مذاہب میں بہت بڑا فرق کیا ہے؟ ہر مذہب کہتا ہے اپنی خواہشوں کو مار دو اگر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے. تو ہمارا دین ہم سے خواہشوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا, خواہشوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے خواہش پوری کرو لیکن اس حلال دائرے میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے طے کیا ہے. ہر خواہش پوری کرو, اچھا کھاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھی گاڑیوں میں سواری کرو. اللہ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کون ہے جو طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اس کو بندوں پر حرام کر رہے ہیں؟ کون حرام کرنے والا ہے؟ بھائی یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اور جنت تو ہے ہی خالص ایمان والوں کے لیے. یا جتنی نعمتیں ہیں یہ اصلاً ایمان والوں کے لیے, ایمان والے ہی اپنے ایمان اور اپنی عبادت سے ان نعمتوں کا حق ادا کر کے کھا رہے ہیں. کافر کے لیے تھوڑی یہ دنیا بنائی گئی, ہمارے لیے الحمدللہ. تو ہمارا دین الحمدللہ, ہمارے دین میں نکاح کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت واضح ہے کہ شادی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, نکاح بندے کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے. نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے, اس کے نیچر کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں حکم دیا ہے باقاعدہ نکاح کرنے کا. رسول اللہ نے بھی حدیثوں میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر حکم دیا ہے کہ بندہ نکاح کرے. اور نکاح ہمارے دین میں عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے, نکاح بھی ہمارے دین میں ایک طرح کی عبادت ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نکاح ہمارے دین میں ایک طرح کی عبادت ہے, وہ صرف کوئی دنیا کا ایک رسم نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی نکاح ہوتا ہے نا. دنیا کا کوئی کام مسجد میں نہیں ہو سکتا, بے کاروبار خرید و فروخت مسجد میں نہیں ہوتا ہے, پر نکاح مسجد میں ہوتا ہے, کیونکہ نکاح صرف دنیا کی ایک رسم نہیں ہے. نکاح ہمارے دین میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جن صحابہ نے عبادت کا، دینداری کا مطلب یہ سمجھا کہ صرف نماز روزہ کرنا اور دن رات تسبیح اور اذکار اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، اسی کا نام عبادت ہے، جن صحابہ کو یہ غلط فہمی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے نا. ایک صحابی نے، جو 3 صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، ان 3 صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا تھا میں کبھی زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، بیوی نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، صبح شام دن بھر روزے رکھوں گا، رات میں نمازیں پڑھوں گا. تو صحابی نے یہ سمجھا کہ دینداری کا مطلب ہوتا ہے صرف نماز روزہ کرنا، تلاوت اور اذکار میں مشغول رہنا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا، رات میں کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں، کچھ رات کا حصہ سوتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. اگر شادی سے پرہیز کرنا کسی طرح کی دینداری ہوتی تو کیا میں بھی شادی نہیں کرتا؟ اگر شادی نہ کرنا یہ تقوی ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا، پر میں نے کی شادیاں. اس کا مطلب شادی کرنا تقوی کے، دینداری کے خلاف نہیں ہے. تو نکاح کا یہ کانسیپٹ ہمارے دین میں کہ نکاح اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جیسے اللہ تعالی ہم سے ہماری دیگر عبادتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے ہماری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزوں کے بارے میں سوال ہوگا، صاحب استطاعت سے سوال ہوگا، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی، حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ویسے ہی کل قیامت کے دن ہم سے ہماری بیویوں کے بارے میں اور ہماری بیویوں سے ان کے شوہروں کے بارے میں سوال ہوگا. کل قیامت کے دن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں جو نجات پانا چاہتا ہے، جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ عبادات کی پابندی کرے، ویسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس نکاح کے ذریعے سے جس عورت کو ہم اپنے رشتے میں لے کر کے آئے ہیں اس کے حقوق کی رعایت کریں. اور عورت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے. دین اصل میں ہمارا کیا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے. ہمارے دین کے 4 بنیادی شعبے ہیں، 4 اجزاء ہیں، سمجھیے 4 چیزیں ہیں جن سے ہمارا دین بنتا ہے. سب سے پہلے ہمارے دین میں ہے عقائد، اپنے ایمان پر محنت کرنا، اپنے عقیدے کو کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے بچانا. ہمارے دین کا پہلا پارٹ، پہلا جز کیا ہے؟ عقائد. دوسرا جز کیا ہے؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، ہے نا، یہ کیا ہے؟ عبادات ہیں. تو جو پکا مسلمان ہے اس کو اپنے عقیدے کو گمراہیوں سے بچانا ہے، اپنی عبادات کی پابندی کرنی ہے. عقائد کے بعد تیسرا شعبہ ہمارے دین کا ہے معاملات. سچا مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو عبادتوں کا پابند ہو، عبادت کی پابندی کے ساتھ معاملات میں شریعت کے حدود کا خیال رکھنا. اب معاملات میں کیا آتا ہے؟ معاملات میں تجارت بھی آ گئی، معاملات میں سیاست بھی آ گئی، معاملات میں معاشرت بھی آ گئی. اور معاشرت میں کیا ہے؟ شوہر کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، مسلمانوں کا حق، غیر مسلموں کا حق، یہ پورا معاملات میں آتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، جب ہم حدیث کی کتابیں جو فقہی ابواب پہ ترتیب دی گئی ہیں، جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو جیسے ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے چیپٹر ملتے ہیں، ویسے ہی ہم کو نکاح کا بھی چیپٹر ملتا ہے کہ نہیں؟ ہر حدیث کی کتاب جو فقہی ابواب پہ ترتیب گئی ہے، جامع کتابیں اٹھا لیں، سنن اٹھا لیں، وہاں باقاعدہ آپ کو چیپٹر ملے گا کتاب النکاح، نکاح کا چیپٹر. کیونکہ نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. بلکہ حدیث کی کتاب کیا، آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ملیں گی جو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کلام کرتی ہیں. بہت ساری آیتوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورۃ الطلاق میں، بہت ساری آیتیں جن میں انسان کو، اہل ایمان کو نکاح کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں. تو نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. معاملات،
اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، اور چوتھی چیز کیا ہے ہمارے دین میں؟ اخلاق. اخلاق بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں. یہ چار چیزوں سے مل کر کے دین بنتا ہے. دیندار آدمی وہ ہے جو ان چاروں چیزوں میں دین پر عمل کرے. اسی لیے اچھا مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو عبادتوں کا پابند ہو. اچھا مسلمان مسجد میں بھی اچھا ہوتا ہے، گھر میں بھی اچھا ہوتا ہے. آپ کو اگر ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو صرف نمازوں کی پابندی کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گھر میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے ایمان سے ہے. اگر دل میں آپ کے ایمان ہوگا تو یہ ایمان صرف آپ کو نمازوں کا پابند نہیں بنائے گا، یہ آپ کو ایک اچھا شوہر بھی بنائے گا. اگر دل میں اللہ تعالی کا خوف ہے تو یہ خوف صرف نمازی اور روزے دار نہیں بناتا. اللہ کا خوف ایک انسان کو اچھا شوہر بھی بناتا ہے، اچھا باپ بھی بناتا ہے، اچھا بیٹا بھی بناتا ہے. ایک عورت کو اچھی بیوی بھی بناتا ہے، اچھی ماں بھی بناتا ہے، اچھی بیٹی بھی بناتا ہے. ہمارے ایمان کا جو اثر ہے وہ صرف ہماری عبادتوں پر نہیں، ہمارے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہم. سب سے کامل ایمان والے مسلمان کون ہیں؟ اگر کسی کا ایمان جانچنا ہو کہ کامل ایمان والے کون ہیں تو کیا دیکھنا ہے؟ کیسے پتا چلے گا ایمان کامل ہے کہ نہیں کامل ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا. سب سے کامل ایمان والے وہ جن کے اخلاق سب سے اچھے. بھائی دیکھیے، نماز کا جہاں تک معاملہ ہے تو نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. نماز تو تصور ہی، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے ایمان کو کیا جانچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصور ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے تو سرے سے ایمان ہی کی نفی ہو جاتی تھی. اس لیے منافقوں کو بھی نماز پڑھنے آنا پڑتا تھا. نماز تو ایک ایسی چیز ہے وہ ہر کوئی پڑھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے. اخلاق کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے ایمان سے ہے. اچھا، اور فرمایا احسنہم خلقا والطفہم باہلہم. اب اگر ایمان کو اخلاق سے جوڑا، اب اخلاق جاننا ہو کس کے اچھے ہیں؟ ایمان کا تعلق اخلاق سے ہے نا. ایمان اگر جانچنا ہو تو اخلاق دیکھیں. اچھا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہیں نا، ان منافقوں کی اکثر جو صفات آپ دیکھیں گے حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، قرآن کے اندر بیان کی گئی، اکثر صفتوں کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے ہے نا. منافقوں کی پہچان کے لیے جو علامتیں بتائی گئی ہیں اکثر علامتوں کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے ہے. مسئلہ کیا ہے؟ منافق کون ہے؟ جو ایمان کے دعوے داری میں جھوٹا ہے. زبان سے تو بول رہا ہے کہ میں ایمان لے کر کے آیا، پر حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو منافق زبان سے تو جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں ایمان لے کر کے آیا، عبادتوں میں بھی دکھاوا کر سکتا ہے، نمازیں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ پڑھ لیا ہے نا، عبادتوں میں دکھاوا کر لے گا، زبان سے جھوٹ بول دے گا، لیکن اصل اس کو پہچان کہاں پر ہوگی؟ پکڑا کہاں جائے گا؟ وہ اس کا جھوٹ کہاں پر، اس کے جھوٹ کا راز کہاں پر فاش ہوگا؟ اخلاق میں. عبادتوں میں دکھاوا کر لیا، اخلاق میں پکڑا گیا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ تو کر لیا لیکن اس ایمان کی وجہ سے جو اخلاقی خوبیاں اس کے کردار میں پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پائیں گی. اس لیے منافق اخلاق میں پکڑا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے. ہاں، جو منافقوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں آپ دیکھیں، بتائیے کوئی صفت منافق کی کیا صفت بیان کی گئی؟ اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، اور لڑنے پر آئے تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب کیا؟ یہ اخلاقی صفات ہیں. تو منافق کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے.
کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو ایمان صرف بندے کی عبادتوں کو نہیں سنوارتا، اس کے کردار کو بھی حسین بنا دیتا ہے. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو اس کا اثر ہمارے اخلاق پر ہونا چاہیے. اور ہمارے اخلاق کا بھی اصل امتحان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں. میں اچھے اخلاق والا ہوں یا برے اخلاق والا ہوں، اس کا فیصلہ اصل میں کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ بھائی اگر میں دکاندار ہوں تو اپنے خریداروں کے ساتھ تو میں اچھے اخلاق سے ہی پیش آؤں گا بھائی، کیونکہ ان خریداروں کے ساتھ میرے مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں، ان سے میں بد اخلاقی کروں گا تو میرا مالی نقصان ہونے والا ہے. میں اگر ایک امپلائی ہوں تو اپنے باس کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، کیونکہ اس سے میرا مالی مفاد جڑا ہوا ہے نا. ہم تو گھر کے باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، کیونکہ ہم کو گھر کے باہر اپنی امیج اچھی رکھنی ہے، سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اچھے اخلاق کا پردہ چہرے پہ ڈال کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہمارے اخلاق کا اصلی فیصلہ کرے گی ہماری بیوی. ہاں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں، یہ اگر آپ کو جاننا ہے تو گھر پہ جائیں اور اپنی بیوی سے پوچھیں میرے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں اچھے. ہاں، فرمائے تم میں بہترین اخلاق کے کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہے. بیوی سے ہمارا کوئی مالی فائدہ نہیں جڑا ہوا ہے، ہم اپنے اصلی چہرہ ہمارے گھر والے جانتے. گھر میں آپ کیسے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، یہ اصل میں آپ کے اخلاق کا اصل امتحان ہوتا ہے. جب آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تب یہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اخلاق اچھے یا برے ہیں. باہر تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے بھائی. ایک ہوتا ہے بنیوں والا اخلاق اور ایک ہوتا ہے نبیوں والا اخلاق. بنیوں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے بھائی. بنیا سمجھتے ہیں آپ کے حیدرآباد میں؟ بنیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، بنیا، ارے بھائی جو یہ گروسری اور راشن کی دکان پہ ہمارے یہاں ان کو بنیا بولا جاتا ہے. ہاں، تو بنیا بھی سب کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہے. کیونکہ اس کو اپنے خریدار نہیں توڑنے، لیکن اس کا اچھا سلوک اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. نبی کے جو اخلاق ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا تم سے سب سے بہترین کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو. الطفہم بأہلہم. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادتوں میں ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کو جاننا ہو کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھیں. ایز اے ہسبینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کریں. میرا ایک لمبا موضوع ہے 1.5-2 گھنٹے کا، یوٹیوب پہ شاید مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بطور شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، بطور ہسبینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی، بہترین. تو میرے بھائیوں، ہمارے دین میں ایک مسلمان مرد سے اسلام جو ہے نا، وہ ایک چراغ کی طرح ہے. اس چراغ کو جب دل میں اس کی روشنی پھوٹتی ہے نا، تو انسان کے کردار کا ہر گوشہ منور ہونا چاہیے. ایمان اگر دل کے اندر ہے تو یہ ایمان آپ کو ایک اچھا شوہر بھی بنائے گا. اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اچھا نمازی، اچھا روزے دار بننا بھی ضروری ہے، اور اچھا شوہر بننا بھی ضروری ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ہماری نمازوں کے بارے میں نہیں، ہماری بیویوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا سوال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن. آدمی اپنے اہل بیت کے لیے ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ہاں،
گھر اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والی آتی ہے. ہمارے یہاں جو شیعہ ہیں رافضی اہل بیت بولتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں ہی اہل بیت میں شامل. کتنی عجیب بات ہے. ہاں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں جو رافضی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں بولتے ہیں اہل بیت اور حضرت عائشہ کو بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ انہوں نے کفر چھپا کر کے رکھا تھا دل میں اور صرف زبان سے ظاہری طور پہ مسلمان تھی. حضرت عائشہ کو بولتے ہیں کہ ہمارا 12واں امام آئے گا تو حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زندہ کر کے کوڑے لگائے گا. اہل بیت جب کہا جاتا ہے سب سے پہلے بیوی آتی ہے. بھائی قرآن مجید میں یا نساء النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا گیا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی دور کر کے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. وہاں بیویوں سے ہی کہا گیا اہل بیت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت سارہ کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں ہوں اہل البیت اے اہل بیت آپ پر. تو ان بیویوں سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا اور شوہروں سے بھی سوال ہوگا کہ ان بیویوں کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. ہم سے قیامت کے دن ہماری بیویوں کے بارے میں بھی پوچھا جانے والا ہے اور بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن اپنی بیویوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کے بیوی پر ظلم کیا زیادتی کی اس کے حقوق ادا نہیں کیے. اگر ان بیویوں نے قیامت کے دن پکڑ لیا ویسے بیویاں بیچاری محبت کرتی ہیں مرنے کے بعد تو ظالم سے ظالم شوہر کو بھی معاف کر دیتی ہیں لیکن اگر انہوں نے معاف نہیں کیا اور قیامت کے دن پکڑ لیا تو اپنی نیکیوں سے بھرنا پڑے گا دنیا میں جو ان کے حقوق آپ نے ان میں کوتاہی کی ہے یا ان کے گناہ اپنے سر پہ اٹھانے پڑیں گے. بہت سارے لوگ ممکن ہیں قیامت کے دن اپنی بیویوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور اس کے برعکس بھی ہوگا. بہت ساری عورتیں کل قیامت کے دن اپنے شوہروں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. اس پر تو نص موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے. تو ازواج مطہرات نے پوچھا اللہ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تھیں انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر کہ تم بہت لعنت ملامت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ناشکری کرتی ہو. شوہروں کی وجہ سے عورتیں کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی. عورتیں بھی ہیں نا عورتیں بھی ہیں سن رہی ہیں ہاں دونوں چیزیں ہوں گی. مرد بھی عورتوں بیویوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے عورتیں بھی شوہروں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی. اس کے باپ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی سے بولتا ہوں کہ شادی کر لو تو شادی نہیں کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتی اباک اپنے باپ کی بات مانو اور شادی کر لو. تو کہ اللہ کے نبی پہلے آپ بتائیں کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اگر لوکان من مفرقی راسی ہی الی قدمئی اگر اس کے سر کے بیچ سے لے کر کے اس کے قدم تک کے پورا جسم زخم سے بھر جائے اور اس سے پیپ نکل رہا ہو مواد نکل رہا ہو اور تم زبان سے ثم تستقبل تلحسها زبان سے اس زخم کو چاٹ بھی دو تو بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی. ایک صحابیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ازات و زوجین انتی تمہاری شادی ہو گئی ہے شوہر ہے تمہارا. صحابیہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیف انتی لہا کیف انتی لہا کیسا سلوک کرتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ. تو صحابیہ نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ اللہ کے نبی جتنا میری طاقت میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی ناشکری نہیں کرتی کسی بات میں اس کی مخالفت نہیں کرتی آخری حد تک کوشش کرتی ہوں اس کی ہر خواہش پوری کروں اس کے ہر حکم کو مانوں اس کی ہر ضرورت پوری کروں اس کا ہر حق ادا کروں پورے طاقت بھر کوشش کرتی ہوں کہ کہیں اس کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انتی لہ ٹھیک ہے تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے اس میں کوئی کوتاہی مت کرنا اس کے بارے میں خیال کرتے رہنا. کیوں فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. تمہاری جنت بھی ہے
مطلب اس کی اطاعت کرو گی، فرما برداری کرو گی، اس کے حقوق ادا کرو گی. یہ اطاعت و فرما برداری، یہ خدمت گزاری شوہر کی تم کو جنت میں لے کر کے جائے گی انشاءاللہ. اور اگر اس کی نافرمانی کرو گی، ناشکری کرو گی، اس کے حقوق میں کوتاہی کرو گی، تو یہ نافرمانی، یہ ناشکری، یہ کوتاہی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے عقیدوں کو دیکھ کر کے تو ہوگا ہی. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، ہماری عبادتوں کی بنیاد پر ہوگا. عبادتوں کی پابندی تو اول نمبر پہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، لیکن صرف عقیدے کا درست ہو جانا، عبادتوں کی پابندی کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا، ان حقوق کی رعایت زندگی میں کرنا بھی ضروری ہے اگر جنت جانا ہے. تو بہت سارے لوگ عقیدے کی کلاس میں پاس ہو جائیں گے، عبادت کے سبجیکٹ میں پاس ہو جائیں گے، حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، ہے نا. اللہ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکات لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں ان مظلومین میں بانٹنا پڑے گا، اور نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اپنے سروں پہ لادنے پڑیں گے. اور ان مظلومین میں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ہماری بیوی بھی ہمارے سامنے کھڑی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، سفک دما ہاذا، کسی کا خون بہایا ہوگا. ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو ایک تماچا مار دیا تھا، بیوی نہیں تھی، لونڈی تھی، جس کے حقوق ظاہر سی بات ہے بیوی سے کمتر درجے کے ہیں. ایک تماچا مارا تھا، اس میں بھی غلطی لونڈی کی تھی کہ اس کو حفاظت کا کام دیا گیا تھا بکریوں کے، اور اس کے غفلت کی وجہ سے ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا. اس پر ایک تماچا مارا تھا صرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا، اتنا ڈانٹا ایک لونڈی کو ایک تماچا مارنے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو آزادی کرتا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں. ایک لونڈی کو اگر ایک تماچا مارنے پر اتنا سخت اللہ کے نبی نے توبیخ فرمائی ہے، تو ہم یہ جو بیویوں کو پیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ہاں، یہ جو ہمارے یہاں بعض جگہوں پر، بعض علاقوں میں مزاج ہے نا کہ بھائی جب تک مرد بیوی کو دو چار تماشے نہ لگا دے اس کو اپنی مردانگی کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. مرد وہ ہے جو بیوی کو مارے، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے. اگر اپنی مردانگی کے احساس کو تسکین پہنچانی ہے بیوی کو پیٹو. سب نہیں پیٹتے، ہاں، کچھ لوگ تو ہیں جو روز پیٹتے ہیں، کچھ ہے جو ہفتے دو ہفتے میں مارتے ہیں، کچھ ہے جو مہینے میں مارتے ہیں، کچھ لوگ سال میں ایک دو مرتبہ سیزن آتا ہے مارنے کا، کچھ لوگ بیچارے مار بھی کھاتے ہیں، ایسا بھی. ہاں، ایک جگہ پر میں نے خطاب کیا، نام نہیں لوں گا علاقے کا، کہ بیویوں کو مت مارو. تو خطبے کے بعد ایک صاحب آئے، کہا شیخ یہاں پہ تقریر یہ کریے کہ بیویوں سے کہیے کہ شوہروں کو نہ مارے. تو کچھ جگہ ایسا ہے بھائی، تو بیویوں سے بھی یہاں پہ بھی ضرورت ہے بولنے کی، تو بول دیتا ہوں کہ بھائی بیویوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے شوہروں کو. بیویاں مارتی نہیں ہے، بیویاں مار ڈالتی ہیں. آج کل بیویاں الگ ہی لیول پہ آج کل چل رہی ہیں بھائی. ہاں، وہی بول رہا ہوں، بیویاں مار نہیں رہی ہیں، وہ سیدھا ختم مار ہی ڈال رہی ہیں. وہ تو یہ کہیں پہاڑ پہ لے جا کر کے ڈھکیل دے رہی ہیں، تو کہیں کاٹ کر کے ڈرم میں ڈال دے رہی ہیں. ان کا ایک الگ ہی لیول چل رہا ہے آج کل. تو بہرحال، لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بیوی پر ہاتھ اٹھانے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور بتایا کہ ان کے شوہر ان کو مارتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تمہارے اچھے شوہر نہیں، اچھے لوگ نہیں. شریف آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی اچھا یہ نہیں فرمایا اپنی بیویوں کو مت مارو، کہا اللہ کی بندیوں کو مت مارو. اللہ کی بندیوں کو مت مارو کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ کیوں نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو؟ کیونکہ مارتے وقت یہ یاد رکھو وہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی بھی ہے. تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا مالک اللہ ہے. اور اگر جس کا مالک اللہ ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤ گے تو یہ مالک تم سے حساب لینے پہ قادر ہے. پھر تو اچھا شوہر بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اچھی بیوی شوہر سے زبان نہیں چلاتی. ہاں بھئی، آدمی کے پاس ہاتھ کا ہتھیار ہے، بیوی کے پاس زبان کا ہتھیار ہے.
جب لڑائی ہوتی تو دونوں اپنے اپنے ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں. شوہر مارتا ہے, شوہر ہاتھ سے مارتا ہے, جسم پر مارتا ہے. عورت زبان سے مارتی ہے, دماغ پہ مارتی ہے. آدمی کے ہاتھ کا نشان تو دکھائی دیتا ہے, عورت کی زبان کا نشان دکھائی نہیں دیتا. میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تقریر کے بعد کہیں یہ نہ رہے کہ ون سائیڈڈ بات ہوئی ہے. ہاں, آدمی کے ہاتھ کا نشان دکھائے. عورتیں ٹھیک ہے کمزور ہیں, ہاتھ کے اعتبار سے کمزور ہیں, ہاتھ مار کر کے نہیں جیت سکتی ہیں, پر زبان سے جو زخم وہ دلوں پر دیکھتی ہے نا, کہ آدمی بعض مرتبہ خودکشی کر لیتا ہے بیوی کے دیے ہوئے ٹینشن کی وجہ سے. کتنے کیسز میرے پاس ایسے آئے, ایک صاحب آئے بولا کہ میں 3 مرتبہ اٹیمپٹ کر چکا ہوں خودکشی کرنے کے لیے. کیوں؟ بیوی مینٹلی اتنا ٹینشن دیتی ہے, اتنا اسٹریس دیتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے. تو عورت کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے, آدمی کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ قابو میں رکھے. اچھے گھر میں اچھا نکاح ہوا ہے جس میں آدمی کا ہاتھ قابو میں رہتا ہے اور عورت کی زبان قابو میں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت آمرا لأحد ان یسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. میں دنیا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کر لو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی, میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کر لو. شوہر کی عظمت, شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دین میں کسی انسان کو سجدے کی اجازت ہوتی تو امتی کو نہیں کہا جاتا کہ رسول کو سجدہ کرو, بلکہ بیویوں کو کہا جاتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو. تو بھائی, تو میری بہنوں, آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے, صرف زبان سنبھالنی ہے. سجدے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن زبان سنبھالنی ہے. اپنی زبان سے. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کو سکون دیتی ہے, جس کو دیکھ کر کے انسان کا دل خوش ہو جائے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا بہترین عورت کون سی ہے؟ تسروہ اذا نظرا, جب تم اس کو دیکھو تو تم کو خوش کر دے. تو شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ 2 فارمولے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے, عورتیں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. تو بہت سارے شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کے برعکس بھی ہے, آدمی کو بھی اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے اگر کہیں آدمی بد زبان ہے, اور عورتوں کو بھی اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہیں عورتیں واقعتاً اگر ہاتھ اٹھانے والی ہیں تو. لیکن اوور آل کیا ہوتا ہے, رشتے خراب ہونے کی وجہ عورتوں کی زبان ہوتی ہے اور شوہروں کا ہاتھ ہوتا ہے. اختلافات تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بیویوں سے ہوئے. اچھی شادی شدہ زندگی وہ نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو. بھائی لڑائی جھگڑا نہ ہونا تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے. بیوی سے اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو شادی شدہ زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں. ہاں, یہ تو رشتہ ہی ہے روٹنے منانے کا. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے اختلافات ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ اتنا اختلاف ہوا اللہ کے نبی نے ہلا کر لیا, 1 مہینے تک کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے. ہوتا ہے اختلاف, تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہونا یہ بری بات نہیں ہے. حضرت فاطمہ حضرت علی میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ہی کہا آپ کو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کے کچھ خیال ہی نہیں ہے. حضرت علی جا رہے تھے شادی کرنے کے لیے ابو جہل کی بیٹی سے, تو ایک تکلیف تھی حضرت فاطمہ کو, تو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے. اس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا گھر کے اندر. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سمجھایا, باز رکھا. اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, مجھ سے ہے, جو اس کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. ہمارے یہاں شیعہ یہ روایت حضرت ابو بکر کے لیے پیش کرتے ہیں باغ فدق کا حوالہ دے کر کے, حالانکہ یہ جملے اللہ کے نبی نے حضرت علی کے لیے کہے تھے. بات آتی آ جاتی کہیں نہ کہیں کہ یہ الفاظ جو حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی, یہ حضرت ابو بکر کے لیے شیعہ لوگ پیش کرتے ہیں, حالانکہ یہ جملہ حضرت علی کے لیے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گئے حضرت فاطمہ کے گھر پہ, تو دیکھا حضرت علی نہیں ہے, تو پوچھا کہاں ہے بھائی تمہارے چچا زاد؟ تو کہا آج ہمارا اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی, انہوں نے قیلولہ بھی گھر پہ نہیں کیا, کہیں چلے گئے گھر سے نکل کے باہر, لڑائی ہو رہی, گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈوایا کہ جاؤ ذرا معلوم کرو کہاں ہے حضرت علی. تو ایک صحابی ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بتایا کہ مسجد میں سو رہے ہیں. بیوی سے لڑائی ہو جائے تو سب سے اچھا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مسجد. آپ کیا کھلی رہتی کہ نہیں کھلی رہتی ہے مسجد؟ ہاں بھائی کھول کے رکھنا چاہیے, سب کے پاس میری طرح آپشن تھوڑی رہتا ہے. تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جگایا حضرت علی کو, ان کے پیٹھ پہ دھول لگی ہوئی تھی, اس کو جھاڑا اور کہا کم یا ابا تراب, کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب.
تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو اس لیے حضرت علی کو ابو تراب لقب بہت پسند تھا. تو ہوتے تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے. سمجھدار مرد لڑائی کو بڑھنے نہیں دیتا ہے، پیٹ پاٹ کر کے مسئلہ بڑا نہیں بناتا ہے. سمجھدار عورت بھی لڑائی کو بڑھنے نہیں دیتی ہے، لڑ جھگڑ کر کے مسئلے کو بڑا نہیں بناتی ہے، جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اگر شوہر کے ساتھ اس کے اختلاف بھی ہو جائے تو اپنی شوہر کے پاس رات میں آئے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہے حاذی یدی فی یدک، یہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جب تک اب راضی نہ ہو جائیں میں سوؤں گی نہیں. راضی کر کے ہی کو ہوتی ہے اچھی عورت، وہ ہوتی. وہ نہیں کہ فون اٹھایا، فون لگا دیا، اماں ابا کو بلا لیا، بھائیوں کو بلا لیا، لڑائی چھوٹی سی بات پر جو آپس میں بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کے لیے جب ابا کو انوالو کر دیں گے، بھائی کو انوالو کر دیں گے، وہ چھوٹا سا مسئلہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ یہ جو عورتوں کا مزاج ہو گیا، بھاگ کر کے میکے جا رہی ہیں، میکے سے ابا کو بلا رہی ہیں، اس سے مسائل خراب ہوتے ہیں. سمجھدار عورت، سمجھدار شوہر مسئلے کو بڑھاتے نہیں ہیں، آپس میں بات چیت کر کے مسئلے کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میاں بیوی کے درمیان کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی ہوتے ہیں، بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان کس پر اختلاف ہوگا بھائی؟ ہرمز بند کرنے کا اختلاف تھوڑی ہوگا میاں بیوی پہ کہ گیس نہیں آنے دے رہے ہیں عرب کا انڈیا میں. چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں، میک اپ کا سامان، کپڑے، گھر کے برتن، یہی سب چیزوں کو لے کے بات چیتیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اختلافات کو شیطان جب بیچ میں آتا ہے نا تو بڑا بنا دیتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ رشتہ خراب ہو، اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ سلامت رہے. اللہ تعالی ہم کو رشتوں کو سلامت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اتنی باتیں میرے خیال سے کافی ہیں، موضوع تو بہت بڑا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اپنے رشتوں کو شیطان کے فتنے اور اس کے شر سے محفوظ رکھنے کی اللہ تعالی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.